دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں اسلامائزیشن کی، اسلامی نظام کی، تو یقیناً جس بات کی طرف ابھی آپ نے اشارہ کیا وہ سوال اٹھتا ہے کہ بھائی اس میں کون سے فرقے کا اسلام لانا چاہتے ہو اور کون سے اسکول آف تھاٹ کا اسلام نافذ کرنا چاہتے ہو. یہ سیکولر اور لبرل افراد کی طرف سے یہ بات عام طور پر اٹھائی جاتی ہے. اس کے جوابات بھی کئی دفعہ دیے جا چکے ہیں. ہم نے کہا بھائی ہم وہ والا اسلام لانا چاہتے ہیں جو اسلامی نظریاتی کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے 33 جو علماء نے ایک مرتبہ تمام مسالک اور مکاتب فکر کی بھرپور نمائندگی کر کے جو نکات طے کیے تھے اس میں تمام کے تمام اسکول آف تھاٹس کی باقاعدہ نمائندگی موجود ہے. ہم وہ والا اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں. سب علماء نے اس کے اوپر دستخط کر کے رکھے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ جب یہ بات آئی گئی تو میں بتا دوں میں خود کونسل کا ممبر رہا. کونسل نے اتنا کام کیا ہے عام طور پر اینکر حضرات یا ہمارے لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں جی فلاں واقعہ ہو گیا کونسل کیا کر رہی ہے. اچھا جی فلاں جگہ پر یہ حادثہ ہو گیا کونسل کیا کر رہی ہے. اچھا جی یہاں پر پاکستان میں یہ ہو گیا تو کونسل. تو میں عام طور پہ ساتھیوں سے کہتا ہوں یہ ادارے بڑی مشکلوں سے بنتے ہیں. یہ ہمارے اکابر کے خون پسینے کی علامت ہیں. اور پاکستان میں کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی واحد ادارہ ہے جو قائد اعظم نے بنایا تھا. پہلے ادارہ تحقیقات اسلامیہ کے نام سے وغیرہ اور بڑی بڑی قداور علمی اہم ترین شخصیات اس کے ممبر رہے. اس قدر انہوں نے کام کیا ہے کہ جب میں وہاں گیا اور میں نے وہاں کا کام دیکھا تو میں حیرت زدہ رہ گیا. آپ حیران ہوں گے یہ جو مکانات ہوتے ہیں نا ان مکانات کے باہر کلر کیسا ہونا چاہیے اس پر بھی کونسل کی سفارشات موجود ہیں. یعنی تم زیادہ ٹائلیں نہ لگانا اور زیادہ اچھے کلر لال پیلے نیلے نہ کرنا کیونکہ بعض غریب پڑوسیوں کا دل اس میں پریشان ہو سکتا ہے. یعنی اس حد تک کی سفارشات ہیں. ابھی یہ سفارش ہم نے کی میرے اپنے ٹینور کے اندر آئی کہ یہ جو لفظ ہے بھنگی کا یہ جو ہم سیکرٹری والے جو عملے کے لوگ یہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے. عملہ نظافت ان کو کہنا چاہیے. ان کو صفائی کا محکمہ کہنا چاہیے. ان کو کچھ اور تاکہ کیونکہ صفائی تو نصف ایمان ہے تو نصف ایمان کا کام کرنے والا جو محکمہ ہوگا اس کو ہم اس طریقے سے خاکروب بولیں مٹی والا بولیں بھنگی والا بولیں گٹر والا بولیں وہ تو ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے. تو اس پر میں نے وہ حدیث بھی پیش کی تھی کہ حضرت رافع کی جو ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نحن السماسرہ ہم لوگ جو ہے دلال کا کام کرتے تھے یعنی کمیشن ایجنٹ. تو آپ کو پتہ ہے ہر دور میں کمیشن ایجنٹ شرائط کے مطابق جائز ہے ناجائز نہیں ہے لیکن یہ کوئی بہت زیادہ پسندیدہ کام نہیں ہے. وہ صحابی جب وہ روایت بیان کرتے ہیں تو روایت بیان کرتے ہیں عجیب بات کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے وَنَحْنُ نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ ہم دلال کہلائے جاتے تھے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے انہوں نے فرمایا یا معاشر التجار اے بزنس مینوں کی جماعت اے تاجروں کی جماعت. وہ صحابی روایت بیان کرتے ہوئے دائیں بائیں قوما وہ بیچ میں روایت کو ہولڈ کر کے یہ بات کہتے ہیں کہ لوگوں یہ پتہ ہونا چاہیے. ہمیں عام طور پہ لوگ یہ کہتے تھے مارکیٹ میں لیکن نبی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہمیں عزت دی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس حد تک کی سفارشات موجود ہیں اور اس کونسل کے اندر سارے مسالک و مکاتب فکر کے لوگ موجود ہیں تو آپ وہ نافذ کر دیں. یہ صرف اور صرف اسلام کو دیس نکالا دینا. میں نے پہلے بھی جیسے کہ کہا تھا کہ اسلام کو نعوذ باللہ اپنے اوپر ایک خود ساختہ وبال سمجھنا اور بوجھ سمجھنا رہبری اور رہنمائی نور اور روشنی سمجھنے کے بجائے اس کے بارے میں یہ کہ یار یہ کسی طرح کا ہمارے اوپر بوجھ ہے. بھائی شجاع صاحب نے بھی ایک بات کہی کہ کیا یہ قائد اعظم کو منافق کہنا چاہتے ہیں تو میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں ہاں وہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں. چنانچہ آپ کے ٹاپ اسٹریم میڈیا کے اوپر وہ یہ کہتے ہیں ایک صاحب میں اب نام نہیں لینا مناسب سمجھتا انہوں نے باقاعدہ کیا بات کہی میں حیران رہ گیا جب وہ پروگرام میں نے سنا اور پاکستان کے نمبر 1 چینل پر وہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل یہ بات تو درست ہے کہ قائد اعظم پاکستان اسلام کی بات کرتے تھے مگر وہ اس وقت لوگوں کی حمایت لینے کے لیے کہہ رہے تھے اور جب ملک بن گیا تو پھر تو انہوں نے کہا مقصد حاصل ہو گیا پھر انہوں نے اسلامائزیشن کی اور اسلام کی باتیں کرنا چھوڑ دی. یہ اس وقت تو کرتے تھے بعد میں نہیں کر رہے تھے. یعنی گویا کہ نعوذ باللہ وہ قائد اعظم کو منافق ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ گویا کہ یہ کہہ رہے ہیں غداری نعوذ باللہ انہوں نے کی گویا کہ وہ ان کو منافقت کہہ رہے ہیں. کیا لیبل لگانا چاہتے ہیں یعنی اسلام منظور نہیں ہے اسلام نہیں چاہیے. بانیان پاکستان کے منہ کے اندر ہم اپنی زبانیں ڈال دیں گے. ہم نے اس سے نعوذ باللہ جان چھوڑانی ہے. www.darsequran.com